बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नथेनियल हॉथरॉन का एक नावल द स्कारलेट लेटर। इस वीडियो में हम इस नावल की समरी, कैरेक्टर एनालिसिस और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम इस नावल के जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेथेनियल हाथरॉन की जो वर्क है और उनकी लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेथेनियल हाथरॉन की जो फैमिली है वो रहती थी सलेम में। और ये उस वक़्त वहाँ पे इनके जो पहले एंसेक्टर थे, यानी कि जो इनके आबा-ओ-अजदाद में से पहला इंसान जो आया था अमेरिका, उसका नाम था विलियम हाथरॉन। सैलम भी एक एरिया है मैसाचुसेट्स का, जो कि एक अमेरिकन रियासत है। जो विलियम थे वो एक जज भी थे और उन्होंने एक वुमन को बहुत स्ट्रिक्टली पनिश किया था, एक क्वायर वुमन को। क्वायर जो है वो कहते हैं कि ये 17th सेंचुरी में ना एक रिलीजियस ग्रुप था, एक सोसाइटी थी। क्रिश्चियंस में एक ग्रुप था जिसका नाम था क्वायर्स, ठीक है? और ये 17th सेंचुरी की बात है। 17th सेंचुरी में ये इनका आगाज़ हुआ था इस ग्रुप का। ये इस वजह से जाने जाते थे अपने बिलीव्स की वजह से, इक्वालिटी की वजह से, पीस की वजह से और सिंप्लिसिटी की वजह से। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली जो था वो उस वुमन को पनिश किया था, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। उसके बाद नेथेनियल ने जब वो राइटर बन गए तो उन्होंने अपने नाम में डब्ल्यू का इज़ाफ़ा कर लिया। यहाँ पे आप देखें कि विलियम हॉथरॉन का जो नाम है उसमें डब्ल्यू नहीं हमें कहीं पे भी नज़र आ रहा। लेकिन जब हम लोग नेथेनियल हॉथरॉन का नाम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक डब्ल्यू का इज़ाफ़ा मिलता है। ये उन्होंने उस वक़्त किया था जब वो राइटर बन गए थे। राइटर बनने के बाद उन्होंने अपने नाम में डब्ल्यू का इज़ाफ़ा किया। कॉलेज में वो और किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ना राइटिंग को कंपोज़ करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और इसकी वजह से बाद में उनका राइटिंग में ही इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ और उन्होंने कोशिश की कि वो एक राइटर ही बने। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल जो था वो पब्लिश करवाया, फैन शो। और उसके बाद ये इतना अच्छा नहीं किया, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली और इनको लगा कि ये इतना अच्छा नहीं है जितना इसको अच्छा होना चाहिए था। इसलिए फिर इन्होंने इनकी जितनी कॉपीज़ थी इस नॉवल की, इन्होंने खुद ही उनको जला दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन के 5 साल के बाद इन्होंने जो था वो कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, जिनमें कुछ फ़ेमस शॉर्ट स्टोरीज़ द हॉलो ऑफ थ्री हिल्स और दूसरी है द ओल्ड वुमन्स टेल। उसके बाद इनको ये अंदाज़ा हुआ कि इनका खुद का एक यूनिक राइटिंग स्टाइल है, इनका वॉइस है, नरेटिंग जो स्टाइल है वो भी इनका अपना है। तो फिर उसी को वो थ्रू आउट अपनी राइटिंग में लेके चले। यहाँ पे कुछ लिस्ट है इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की, तो मैं इनको क्या बारी-बारी पढ़ूँ, इनको आप खुद से थ्रू आउट रीड कर लीजिएगा, ठीक है? ये कुछ इनके वर्क्स हैं, तो इनको आप जो है वो रीड कर लीजिएगा। चलते हैं नॉवल की तरफ। नॉवल का आपको मैं छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोगों ने इस नॉवल में एक्चुअली पढ़ना क्या है, ये जो स्टोरी है, वो किसके रिलेटेड है। ये जो नॉवल है वो लिखा गया था राउंड अबाउट 17th सेंचुरी में, न्यू इंग्लैंड में। और 17th सेंचुरी में न्यू इंग्लैंड में वो जो इरा था, वो प्यूरिटन्स का था, ठीक है? और अपने इस नॉवल में इन्होंने प्यूरिटिज़्म को ही दिखाया है। प्यूरिटिज़्म जो है वो एक क्रिश्चियनिटी ग्रुप है। कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं इनके इस ग्रुप में, ठीक है? और अगर कोई इन रूल्स की खिलाफ़वर्ज़ी करता था तो फिर उनको बहुत ज़्यादा सर्वली उनको पनिश किया जाता था, ठीक है? इसमें ये जो है इन्होंने एक वुमन की ये स्टोरी है जिसका नाम है हेस्टर, ठीक है? और हेस्टर को पनिशमेंट इसीलिए दी जाती है क्योंकि उसने एडल्टरी की होती है, ठीक है? कि उसने शादीशुदा होने के बावजूद किसी और मर्द के साथ अपने नाजायज़ ताल्लुकात बनाती है और वहाँ से उसकी एक बेटी भी पैदा होती है, ठीक है? जिसकी वजह से फिर उन उसको सज़ा मिलती है क्योंकि हेस्टर का भी जो ताल्लुक था वो प्यूरिटन से था, प्यूरिटन ग्रुप से, तो जिसकी वजह से चर्च ने और उस टाइम की जो गवर्नमेंट है, उसने उसको जो है वो पनिश किया कि तुम्हें जो है तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी, ठीक है? तो ये स्टोरी जो है वो इसके मुतल्लिक है। सबसे पहले हम लोग ना कैरेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आसानी रहे स्टोरी समझने में। सबसे पहले हमारे पास है कैरेक्टर हेस्टर प्राइम। हेस्टर प्राइम जो है ये इस बुक की प्रोटैगनिस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसी के बारे में सारी स्टोरी है। और ये एक स्कारलेट लेटर जो कि ए है, ठीक है? स्कारलेट वैसे कहते हैं कि रेड कलर की एक शेड होती है, रेड कलर की एक शेड है, उसको स्कारलेट कहते हैं। तो वो रेड कलर में लिखा हुआ एक लेटर है, ए। और जो हेस्टर है वो ऑल टाइम अपने कपड़ों पे वो ए लेटर जो है अपनी चेस्ट पे हमेशा वो होता है उसका, ताकि जब लोग उसको देखें तो लोग उसको एक हकारत की नज़र से देखें और उसको उन लोगों को पता चले कि इसने गुनाह किया है, ठीक है? और लोग उससे बच के रहें।
تاکہ وہ خود بھی شرمندہ ہو اس چیز سے کہ میں نے جو تھا وہ غلط کیا ہے کوئی کام، اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے بچ کے رہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ ہمیشہ اپنے کپڑوں پہ ایک ریڈ کلر کا اے بنا کے رکھتی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ کیونکہ اس کی پنشمنٹ تھی۔ ہیسٹر کا جو ہسبینڈ تھا چلنگ ورتھ، وہ اس سے ایج میں کافی زیادہ بڑا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک اسکالر تھا، اور اس نے اپنی بیوی کو جو تھا وہ امریکہ بھیج دیا، اور بعد میں پھر وہ واپس نہیں آیا۔ وہ اس کا انتظار کرتی ہے، اور اسی انتظار میں اس کا پھر جو ہے وہ ایک پیورٹین منسٹر، جس کا کہ نام ہوتا ہے ڈیمس ڈیل، اس کے ساتھ وہ افیئر چلاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پرل، ٹھیک ہے؟ اور جو ہیسٹر ہے وہ ایک پیشنیٹ اور اسٹرانگ وومن دکھائی گئی ہے، جس کو کہ یہ تو ہوتا ہے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، وہ اس پہ شرمندہ بھی ہوتی ہے، لیکن جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنے لور کا نام بتا دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، پھر اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ گناہ میں نے کیا ہے، سو مجھے ہی اس کی سزا ملے، اس کو آپ لوگ جانے دو، ٹھیک ہے؟ وہ نام نہیں بتاتی، اسے پوچھا جاتا ہے نام بتا دو تمہیں جانے دیا جائے گا، لیکن یہ نام نہیں بتاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیسٹر کا کریکٹر تھا۔ سیکنڈ کریکٹر ہمارے پاس پرل کا۔ پرل جو ہے وہ ہیسٹر کی اللیسٹیمیٹ ڈاٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کس سے ہوئی تھی؟ ڈیمسڈل سے۔ یہ ایک موڈی سی بچی ہے، اور اس میں ایک ابیلٹی تھی ایسی چیزوں کو پرسیو کرنے کی جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ اپنی ایج سے زیادہ وائس تھی، بہت ٹیلنٹڈ قسم کی انٹیلیجنٹ لڑکی تھی یہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ والا کریکٹر ہے وہ ہے روجر چلنگ ورتھ۔ یہ جو ہے یہ ہیسٹر کا ایکچوئل ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اسکالر ہوتا ہے، اور یہ آ، کہیں اور ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی بیوی کو امریکہ بھیج دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں آتا۔ لیکن جب یہ ہیسٹر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد جب ہیسٹر جو ہے وہ ایک چبوترے پہ کھڑی ہوتی ہے اپنی سزا کاٹنے کے لیے، تو اس ٹائم یہ ہجوم میں اس کو نظر آتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کے کافی زیادہ نا پریشان ہو جاتی ہے ہیسٹر جو ہے کہ یہ تو میرا ہسبینڈ ہے، لیکن وہ اس کو خاموش کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تم نے یہاں پہ کچھ نہیں بولنا۔ پھر اس کے بعد جو چلنگ ورتھ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نا ریونج لوں گا اس کے لور سے، جس نے بھی میری بیوی کے ساتھ یہ کیا ہے، میں اس سے ریونج لوں گا۔ انفیکٹ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اس کو ڈھونڈوں گا اور اس سے ریونج لازمی لوں گا۔ اور وہاں پہ پھر وہ اس ایریا میں جہاں پہ وہ رہتی ہے، وہاں پہ وہ ایک ڈاکٹر کا جو روپ ہے اس کو دھارتا ہے، اور پھر وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر جو ہے وہ لوگوں کو سرو بھی کرتا ہے۔ مزید اس میں کافی ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن جب ہم اسٹوری پڑھیں گے تو ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہاں پر بھی آ جائیں گی۔ تو اگلا جو ہمارے پاس کریکٹر ہے وہ ہے آرتھر ڈیمسڈیل کا۔ آرتھر ڈیمسڈیل جو ہے یہ ایک ینگ مین ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ نا ایک پریسٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پیورٹن جو گروپ ہے اس کا پریسٹ بھی ہے، چرچ وغیرہ میں یہ نا اسپیچ وغیرہ بھی دیتا ہے۔ یہ ہیسٹر کا لور ہوتا ہے اور پرل کا فادر۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ ہے نریٹر۔ اب نریٹر، یہاں پہ جو نریٹر ہے نا وہ ان نیمڈ ہے۔ اس پورے کے پورے ناول میں ہمیں نہیں پتا کہ اسٹوری جو نریٹ کون کر رہا ہے، وہ ان نیمڈ ہی ہے، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ یہ جو نریٹر ہے اس کو وہ بھی سیلم میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کسٹم ہاؤس میں وہ کام کرتا ہے۔ یہ جو نریٹر ہے اس کو ایک مینوسکرپٹ ملتا ہے جہاں پہ یہ کام کرتا ہے نا کسٹم ہاؤس میں، اس کو ایک مینوسکرپٹ ملتا ہے بلڈنگ کی ایٹک سے۔ بلڈنگ ایٹک جو ہے یہ ٹاپ آف دا بلڈنگ ہوتی ہے، سب سے اوپر، چھت کے بالکل نیچے، ایک کمرہ نما آپ کہہ لیں کہ اس میں نا لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اپنی جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں نا، جس میں کچھ پرانے باکسز ہو گئے، کچھ فرنیچر وغیرہ ہو گیا، کوئی ایسی چیزیں جو کہ استعمال میں نہیں آتی ہیں، ایکسٹرا چیزیں، وہ اسپیس روم، وہاں سے اس کو ایک مینوسکرپٹ ملتا ہے، اس پر جو ہے وہ اے لیٹر بنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسکارلیٹ لیٹر بنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ جو نریٹر ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ایک جو فکشنل ناول اس پہ لکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ناول جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مے بی یہ جو نیتھینیل ہاتھرون ہے یہ اپنے بارے میں ہی بات کر رہے ہوں کہ یہ میں نے دیکھا اور اسی لیے میں نے جو ہے وہ اس طرح سے یہ جو ناول ہے وہ لکھنے کا سوچا، ٹھیک ہے؟ مطلب کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی سمری کی طرف۔ یہ جو اسکارلیٹ لیٹر ہے، یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا جہاں سے بک یہ اسٹارٹ ہوتی ہے، یہ اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ ایک نریٹر ہے، ایک نیم لیس نریٹر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو ہے وہ ایک مینوسکرپٹ ملا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بلڈنگ کی ایٹک سے، جس پہ ایک اسکارلیٹ لیٹر اے مینشن ہے، اور یہ جو مینوسکرپٹ ہے یہ سمجھ لیں آپ کے جو پاسٹ کا کوئی ورک ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں سے انسپائر ہو کے رائٹر نے یہ جو ناول ہے وہ لکھنے کی سوچی، اور اس میں جو ہے وہ ساری کی ساری ڈیٹیل مینشن ہوتی ہیں کہ یہ جو ناول ہے، جو اسٹوری ٹائم ہے نا وہ 200 ایئرز بیفور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نریٹر کے ٹائم سے، ٹھیک ہے؟ لائک یہ جو اگر ناول لکھا جا رہا ہے 1750s میں، تو وہ والا جو یہ جو ٹائم ہوگا مے بی یہ ہو 1550 میں۔ اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ مسنگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو نریٹر ہے وہ یہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ایک فکشنل لکھوں گا جس میں
جتنے بھی ایونٹس جو ہیں وہ اس مینuscript میں ریکارڈڈ ہیں ان سب کو بھی ایڈ کروں گا اور پھر اس ناول کو میں کمپلیٹ کروں گا، اور پھر یہ جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس ایک ناول کی شکل میں آتی ہے، دا اسکارلیٹ لیٹر۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو اسٹوری ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے، یہ اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے 17 سینچری میں بوسٹن میں، اور وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیورٹن سیٹلمنٹ تھی، پیورٹن ایج ہے یہ نیو انگلینڈ کی۔ ایک ینگ وومن جس کا نام ہے ہیسٹر پرائن، وہ پریزن سے باہر آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بچی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نومولود بچی جس کا نام ہوتا ہے پرل، اور ہیسٹر کی چیسٹ پہ اے لیٹر مینشن ہوتا ہے۔ ہیسٹر کو ایک چبوترے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کو وہ نظر آئے اور ہر ایک اس کو دیکھے اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے اور اس سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک چبوترے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک اونچی سی جگہ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں سے ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہے وہ ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کراؤڈ میں ایک جو ہے وہ آدمی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس عورت کو یہاں پہ کیوں کھڑا کیا گیا ہے، تو لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ اس نے اڈلٹری جیسا جرم کیا ہے، اس نے اڈلٹری جیسا گناہ کیا ہے، اور یہ جو آدمی ہے جو پوچھ رہا ہے یہ ہے چلنگ ورتھ۔ چلنگ ورتھ ہیسٹر کا جو ہسبینڈ ہے، ایکچوئل ہسبینڈ، یہ وہ ہے۔ ہیسٹر کا جو ہسبینڈ ہے وہ ایک اسکالر ہوتا ہے اور اس کی عمر سے کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کو وہ امریکہ بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ بوسٹن جو ہے وہ واپس نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہیسٹر جو ہے وہ ایک افیئر چلا لیتی ہے کسی کے ساتھ، جس کی وجہ سے ایک بچی کی پیدائش بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے لور کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ریویل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کو ایک اسکارلیٹ لیٹر جو ہے وہ پہننا پڑتا ہے کہ جو پبلک ہے اس کو شرمندگی محسوس ہو، جب وہ پبلک میں جائے تو اس کو شرمندگی محسوس ہو، اور اس کو وہ اس بات کی یاد دہانی کرائے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اور اس کو سزا کے طور پر بھی یہ جو اے لیٹر ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ یہاں اپنی چیسٹ پہ جو ہے وہ لگا کے رکھنا تھا۔ اسی دن ہیسٹر کو جو ہے وہ چرچ کے جو فادر ہوتے ہیں نا اس کے پاس بھی لے جایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ اس بچی کا باپ کون ہے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے لور کی آئیڈینٹی نہیں شو کرواتی، وہ کہتی ہے کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ اب یہ جو ہیسٹر کا ہسبینڈ ہوتا ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک اسکالر ہوتا ہے، لیکن اس کو میڈیسن کے بارے میں کافی زیادہ علم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ریونج کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں ریونج لوں گا ہیسٹر کے لور سے، اسے میں ہر حال میں ریونج لوں گا۔ اب اس کو پتا تو نہیں تھا کہ اس کا لور کون ہے، اسی لیے وہ بوسٹن میں ہی لوگوں کو جو ہے وہ ایز اے ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن ہیسٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے اور یہ کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں ہے۔ کافی سال گزر جاتے ہیں اور جو ہیسٹر ہے وہ خود ہی کام کرتی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پالا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی کاٹیج میں رہتے ہیں ماں اور بیٹی۔ اب کیا ہے کہ جو کمیونٹی آفیشیل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ پرل کو ہیسٹر سے لے جائیں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کہیں بیٹی پر بھی ماں کا برا سایہ نہ پڑ جائے، جس طرح کا ماں کا کریکٹر ہے کہ بیٹی کا بھی ویسا ہی کریکٹر نہ ہو جائے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے اور تمہیں اس سے ملنے نہیں دیں گے۔ لیکن وہاں پہ ایک ینگ مین ہوتا ہے، ایک منسٹر، جو کہ کہتا ہے کہ ماں اور بیٹی کو جو ہے نا وہ اکٹھے رہنے دیں، ان کو جدا نہ کریں، اور اس بندے کا نام ہوتا ہے آرتھر ڈیمسڈیل۔ جو ڈیمسڈیل ہوتا ہے اس کو کچھ دل کی بیماری آپ کہہ لیں کہ کوئی مسٹیریس ہارٹ پرابلم اس کو آتا ہے، جو کہ شاید اس کے نا جو سائیکالوجیکل ڈسٹریس ہے اس کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے۔ اب چلنگ ورتھ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ کیوں ان کی سائڈ لے رہا تھا اس ٹائم میں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں یہی تو اس کا لور نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے کہیں سے بھی، تو پھر وہ اس کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ڈیمسٹیل کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ آ کے رہو تاکہ میں تمہارا نا اچھے سے خیال رکھ سکوں، اور تمہیں جو ہے وہ اپنی کیئر میں رکھوں گا تو میں بھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک دوپہر جو ہے وہ ڈیمسڈیل سو رہا ہوتا ہے اور چلنگ پر جو ہے وہ اس کی چیسٹ پہ جا کے وہ مارک جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، جو اے سائن ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ ڈیمسڈیل نے خود کو سزا دینے کے لیے اپنی چیسٹ پہ وہ ایک اے سائن بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک اے لیٹر بنایا ہوا ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ ظاہر ہے اس نے بھی گناہ کیا ہوتا ہے تو وہ اب خود میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو بیماری ہے وہ اسی کی وجہ سے اس کو آئی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب رہتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، اور کافی زیادہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، اسی لیے خود کو سزا دینے کے لیے وہ اپنی چیسٹ پہ جو ہے وہ اے لیٹر بنا لیتا ہے، اور وہ جو چلنگ ورتھ ہے وہ دیکھ لیتا ہے اس کا لیٹر، اس کا شک جو ہے وہ ٹھیک نکل آتا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو میری بیوی کا لور ہے۔ اب چلنگ ورتھ جو ہے اس کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہی میری بیوی کا لور ہے، وہ اس کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک رات ہیسٹر اور پرل یعنی کہ اس کی بیٹی پرل جو ہے وہ اس ٹائم تقریباً 7 سال کی ہے، وہ کہیں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اپنی گھر کی طرف، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیمسڈیل ہے وہ خود کو سزا دے رہا ہوتا ہے اپنے اس گناہ کی وجہ سے، کہ وہ خود کو کوڑے مار رہا ہوتا ہے، رات کو وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا کہ وہ خود کو سزا دیتا تھا۔
जो हेस्टर है वो डेमिस्डेल की ये हालत देख के अंदाज़ा लगा सकती थी कि जो चिलिंगवर्थ है वो इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से कर रहा है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है। जो हेस्टर है वो जाती है अपने हस्बैंड के पास, चिलिंगवर्थ के पास, और जाके उसको कहती है कि तुम उसको टॉर्चर करना बंद करो, लेकिन वो उससे इनकार कर देता है। हेस्टर जो है वो डेमिस्डेल के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है कि हम लोग जंगल में मिलेंगे, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जब वो जंगल में मिलते हैं तो उसको वो बताती है कि जिससे तुम इलाज करवा रहे हो चिलिंगवर्थ, वो मेरा हस्बैंड है, ठीक है। उसके बाद ना इन दोनों की आपस में कुछ बात होती है और ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। वहाँ पे जाके हम जो है वो यूरोप की साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हम अपनी बेटी पर्ल के साथ एक फैमिली की तरह रहेंगे। ये जो है वो एक शिप में बुकिंग वगैरह भी करवा लेते हैं कि हम लोग 4 दिन के बाद उस शिप ने वहाँ से निकलना होता है। दोनों को एक सेंस ऑफ रिलीज़ मिल जाता है एक हिसाब से, और जो हेस्टर है वो जो स्कारलेट लेटर है, जो अपने कपड़ों पे वो बनाती है, उसको वो रिमूव कर देती है और अपने जो बाल हैं उसको वो नीचे कर लेती है, ठीक है? जो पर्ल है उसकी बेटी, वो पास ही कहीं खेल रही होती है और वो अपनी माँ को उस लेटर के बगैर पहचानती ही नहीं है कि ये कौन है। जो चिलिंगवर्थ है, उसको इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। जिस दिन शिप में जाना होता है उससे 1 दिन पहले जो डेमिसडेल है वो चर्च में कोई सरमन पेश कर रहा होता है, ठीक है? सरमन दे रहा होता है। हेस्टर जो है उसको इस बारे में इल्म हो जाता है कि जो चिलिंगवर्थ है उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है और उसने भी उसी सेम शिप में बुकिंग करवाई है। जब डेमिसडेल जो है वो सरमन दे के अपनी सरमन पेश करके बाहर आ रहा होता है चर्च से, तो वो देखता है कि हेस्टर और जो पर्ल है वो उसी चबूतरी पे दोबारा से खड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके सामने। डेमिस्टर जो है वो भी उस चबूतरे पे चढ़ जाता है और जाके सारी की सारी पब्लिक के सामने इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि जो पर्ल है ये मेरी बेटी है। और अपनी चेस्ट पे बना हुआ उस ए का निशान जो कि एडल्टरी को शो करता है, वो सबको दिखा देता है और उसी टाइम जो है वो मर जाता है। पर्ल जो है वो अपने फ़ादर को किस करती है। उसके बाद जो चिलिंगवर्थ है, जो कि एक हिसाब से रिवेंज लेने के लिए सिर्फ़ उसका मकसद होता है कि रिवेंज लेना है। 1 साल के बाद वो भी मर जाता है। हेस्टर और पर्ल जो हैं वो फिर बॉस्टन में ही रहते हैं और काफ़ी सालों तक किसी को पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ। काफ़ी साल गुज़र जाते हैं, फिर हेस्टर जो है वो अपनी बेटी पर्ल की एक किसी अमीर ख़ानदान में, यूरोप के किसी अमीर ख़ानदान में उसकी शादी कर देती है और फिर वो वापस आ जाती है अपने उसी स्कारलेट लेटर के साथ उसी झोंपड़ी में जहाँ पर वो और पर्ल रहा करते थे। कुछ अरसे के बाद हेस्टर भी मर जाती है और उसको डेमिसडेल के साथ वाली कब्र में दफ़नाया जाता है और दोनों की कब्रों पे ए साइन बना दिया जाता है। तो यहीं पे ये जो नॉवल है वो एंड होता है। अब हम चलते हैं इस नॉवल के थीम्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो थीम है वो है नेचर का। इस नॉवल स्कारलेट लेटर में ऑथर ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट किया है नेचर का और प्यूरिटनिज्म का। प्यूरिटनिज्म में क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं, हार्श जजमेंट है और अगर किसी इंसान ने उन रूल्स की खिलाफ-वर्जी की है तो उनको उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, जिस तरह हेस्टर ने भुगते। जबकि नेचर क्या कहती है, नेचर सिंबलाइज़ करती है फ्रीडम को, इमोशंस को और एक जो नेचर वर्ड होती है वो जजमेंट के बगैर होती है, विदाउट जजमेंट होती है। अपने इस बुक में नेथेनियल हॉथरन यही कहना चाहते हैं कि जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग है, जबकि जो प्यूरिटनिज़्म है, जो प्यूरिटन्स हैं, उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं और अगर कोई तोड़ेगा उनको, तो फिर उनको जो है वो सज़ा मिलेगी। जबकि नेचर ऐसा नहीं करती, नेचर जो है वो लोगों को माफ़ कर देती है, नेचर जो है वो लोगों को जज नहीं करती, बिल्कुल वैसे जैसे प्यूरिटन्स करते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली वो रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, जबकि नेचर जो है वो ऐसा नहीं करती। नेचर बहुत अंडरस्टैंडिंग है और फॉरगिविंग है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास प्यूरिटनिज़्म का। इस बुक में प्यूरिटन सोसाइटी को ही पोर्ट्रे किया गया है। बताया गया है कि किस तरह से के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम थे, लाइफ़लेस थे, वॉश्ड आउट थे। वॉश्ड आउट का मतलब होता है कि कोल्ड इमोशंस, उनमें कोई इंसानों वाले इमोशंस ही नहीं थे। अगर किसी ने कोई रूल तोड़ा है तो उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? ये प्यूरिटनिज़्म का रूल है। उसके बाद सिन, जो प्यूरिटन्स है ना, उनका ये मानना है कि जब कोई भी इंसान पैदा होता है ना, तो वो पैदा ही गुनहगार होता है। क्योंकि इंसान की नेचर है गुनाह करना, ठीक है? और वो इसीलिए वो ये उनका ये मानना है कि हमारा तो ये मानना है ना कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो बिल्कुल मासूम होता है, उसका कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन इनका ये कहना है, इंसान की जो नेचर होती है, ज़ाहिर है ठीक है, इंसान की नेचर ऐसी है कि वो गुनाह करता है। क्योंकि फिर अगर इंसान गुनाह नहीं करेगा, तो फरिश्तों और इंसानों में तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा ना। तो इंसान जो है वो गुनाह करता है, ठीक है? उसकी नेचर है गुनाह करना। लेकिन इनका ये मानना था कि जो इंसान जब पैदा होता है ना, वो पैदा ही गुनहगार होता है। लेकिन अगर फिर वो इस किस्म के जो बड़े-बड़े गुनाह हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एडल्टरी वग़ैरह, अगर वो इन किस्म के गुनाहों को कमिट करेगा, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है एक स्ट्रिक्टली पनिश किया जाएगा।
اس کے بعد جو نیکسٹ والا تھیم ہے وہ ہے آئیڈینٹی اینڈ سوسائٹی. اب اس میں ہیسٹن پرائم کا جو ہم لوگوں کو ایک کریکٹر دیکھنے کو ملا ہے، کس طرح سے وہ پبلکلی ہیوملیٹ ہوئی ہے ہر کسی کے سامنے اپنے گناہ کی وجہ سے، کیونکہ اس نے سوسائٹی کے رولز کو توڑا تھا. ٹھیک ہے، انفیکٹ ان رولز کو توڑنے کے باوجود بھی اس نے پنشمنٹ بھی اپنی لی، لیکن اس میں ایک ڈگنیٹی تھی. اور انفیکٹ اس نے وہ جو اسکارلیٹ لیٹر تھا اس کو بھی ہمیشہ اپنی چیسٹ پہ، اپنے کپڑوں پہ وہ ہمیشہ اس کو امبرائڈ کر کے رکھتی تھی. وہ سمبلائز کرتی ہے اس کی اسٹرینتھ کو. میں نہیں کہہ رہی، خیر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کو سمبلائز کر رہی ہے وہ، کہ اس نے اپنی جو اس کی بیٹی کا باپ تھا اس کو بھی اس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی، اس نے خود ہی ساری کی ساری سزا کاٹی. نیکسٹ جو تھیم ہے ہمارے پاس وہ ہے فیمیل انڈیپینڈنس. ایسٹر جو ہے وہ ایک اسٹرانگ وومن دکھائی گئی ہے، انڈیپینڈنٹ وومن دکھائی گئی ہے. انفیکٹ اس نے وہ اسکارلیٹ لیٹر تھا اس کے پاس، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بچی کو اکیلے پالا. ٹھیک ہے، اس وہ ایک چھوٹی سی کاٹیج میں جا کے رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن اس نے جو ہے وہ امبرائڈری کا کام کرتی تھی، خیر وہ بنائی کا کام کرتی تھی. ٹھیک ہے، کپڑے بننے کا کام کرتی تھی. اور پھر انفیکٹ لوگ جو تھے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے وہ کام کروا لیتے تھے. اور یہی کام کر کے اس نے اپنی بیٹی کو بڑا کیا. اور یہی چیز جو ہے وہ اس کے انڈیپینڈنس کو شو کرواتی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ وومن تھی. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپس ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اسٹوری اتنی مشکل نہیں ہے، سمپل سی اسٹوری تھی. تھیمز بھی میں نے ڈسکس کر دیے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ان سلائڈس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ والی ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.